اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام. قال: يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة يخيب ابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحبي لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي نحو تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما أكملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقول السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمير وحي الله، إنه نعم،
قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النبي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مهموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امیر المومنین امام المتقین مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انعقاد ہم کر رہے ہیں، جس میں پوری دنیا سے نامور شعراء اور نامور نواخوان شرکت فرما رہے ہیں. ایسے وقت میں یہ مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس وقت میں ہمارے بہت سارے بزرگ اب اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ رب کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور بہت سے بزرگ ہمارے اس وقت بھی ہاسپٹلائز ہیں. ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. بالخصوص جناب مبلغ اعضا اسلم ہاشم صاحب اور ان کی انجمن جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہے، انجمن فروغ اعضا، ہمارے ساتھ اس مجلس اعضا کے انعقاد میں ہمارے ساتھ ہے. ہم شکر گزار ہیں ان تمام ممبران کے بھی. اس مجلس اعضا کا آغاز کرتے ہیں، اور اس مجلس اعضا میں سب سے پہلے ہم شریک غم کرتے ہیں مشہور و معروف شاعر اہل بیت، بہترین ناظم، امام بارگاہ باب المراد لندن سے جناب ظفر عباس عابدی صاحب. اپنا سنبھالا ہوگا کیسے حسنین نے دل اپنا سنبھالا ہوگا. زخمی بابا کو مسلح پر جو دیکھا ہوگا. زخمی بابا کو مسلح پر جو دیکھا ہوگا. ساتھ جبریل کے ہے گریا کنا جن و ملک. ساتھ جبریل کے ہے گریا کنا جن و ملک. سوگ میں ڈوبا ہوا عرش معلا ہوگا. دیکھ کر زینب و کلثوم تڑپتی
زینب و کلثوم تڑپتی ہوں گی، خون میں ڈوبا ہوا بابا کا چہرہ ہوگا، خون میں ڈوبا ہوا بابا کا چہرہ ہوگا، گھر میں اب زینب و کلثوم کو بن بابا کے، گھر میں اب زینب و کلثوم کو بن بابا کے، ایک احساس یتیمی کا تو ہوتا ہوگا، سن کے مولا کی شہادت کی خبر کوفے میں، سن کے مولا کی شہادت کی خبر کوفے میں، چاہنے والوں میں کو رام سا برپا ہوگا، چاہنے والوں میں کو رام سا برپا ہوگا، کیسے ایک باپ نے عرفان سرے کرب و بلا، کیسے ایک باپ نے عرفان سرے کرب و بلا، نیزہ بیٹے کے کلے جیسے وہ کھینچا ہوگا، کیسے حسنین نے دل اپنا سنبھالا ہوگا۔ مجلس شہادت امیر المومنین میں شریک غم کرتے ہیں مشہور معروف نوحہ خان انجمن غلامان ہور انٹرنیشنل کے صاحب پیاز جناب کاشف رضا جعفری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پیش کرنے سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ میرے نہایت ہی محترم بڑے بھائی جناب اسلم ہاشم صاحب کو بحق محمد و آل محمد مولا سجاد کے صدقے میں، بیمار مدینہ کے صدقے میں جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، اور وہ جس طرح عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے تھے اسی طرح اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ سلام کے چند اشعار۔ زہرا کے گھرانے کے لیے تازہ یہ غم ہے، زہرا کے گھرانے کے لیے
تازہ یہ غم ہے. حسنین ہے اور باپ سے رخ ست کا عالم ہے. زہرا کے گھرانے کے لیے تازہ یہ غم ہے مسجد کوفہ میں عجب حشر کا منظر. دیتے ہیں صدا حضرت جبریل یہ رو کر. جتنا کرے فریاد و فغاں آہا وہ کم ہے. زہرا کے گھرانے کے لیے تازہ یہ غم ہے. حیدر کے سر ناز پہ زر بے ستمی جات وہ ضرب کے جس نے کیا گھر زہرا کا برباد. لو خون میں ڈوبا ہوا سلطان امم ہے. زہرا کے گھرانے کے لیے تازہ یہ غم ہے. ہائے ہائے کہ پیمبر کا دلارا گیا مارا. محبوب خداوند کا پیارا گیا مارا. یہ کس کی صدا بر سر آفاق رقم ہے. زہرا کے گھرانے کے لیے تازہ یہ غم ہے. حسنین یہ کہتے ہیں نہ چھوڑے ہمیں تنہا. ہم سہ نہیں سکتے یہ کسی حال میں صدمہ. اے بابا علی آپ کو اماں کی قسم ہے. زہرا کے گھرانے کے لیے تازہ یہ غم ہے. اور زینب کی تھی فریاد کہ میں آپ کی بیٹی دیتی ہوں صدا کب سے خبر لیجیے میری. للہ صدا دیجیے کہ اب ہونٹوں پہ دم ہے. زہرا کے گھرانے کے لیے تازہ یہ غم ہے. اور سکھلائے ہیں اس وقت قیامت کے بھی آداب. شربت سے کیا آپ نے قاتل کو بھی سیراب. دائم یہ شرافت ہے یہ ہے در کا کرم ہے. زہرا کے گھرانے کے لیے تازہ یہ غم ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. آئیے مجلس شہادت امیر المومنین میں شریک غم کرتے ہیں بین الاقوامی شاعر انقلاب
جناب ظفر عباس ظفر صاحب کینیڈا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں سمی بھائی اور ان کی فیملی کا کہ اس عبادت میں مجھے شریک کیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جب یہ مجلس ہو رہی ہو تو انشاءاللہ اسلم ہاشم بھائی صحت یابی پا کر اور اپنے گھر شفٹ ہو گئے ہوں۔ اس دعا کے ساتھ میں آغاز کلام کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی نہیں تو بروز محشر علی علی بولنا پڑے گا، ابھی نہیں تو بروز محشر علی علی بولنا پڑے گا۔ منافقو تم کو پیش داور علی علی بولنا پڑے گا۔ جنہیں علی کی ملی گدائی ہوئے وہ سچل بنے بٹائی، تمہیں بھی بننا ہو گر قلندر علی علی بولنا پڑے گا۔ یہ تم سقیفے سجا رہے ہو کہ بغض حیدر چھپا رہے ہو، غدیر خم میں تمہیں بھی آ کر علی علی بولنا پڑے گا۔ طہارتوں کی صنعت کو دیکھا جو اس نے بنتے اسد کو دیکھا، جدار کعبہ کو مسکرا کر علی علی بولنا پڑے گا۔ تمہارا حج بھی قبول ہوگا اور اس کا ضامن رسول ہوگا، خدا کے گھر کے لگا کے چکر علی علی بولنا پڑے گا۔ نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد، کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد، محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا، محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا، ویران ہے رسول کا منبر علی کے بعد، ویران ہے رسول کا منبر علی کے بعد۔ کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو، کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو، سحری نہ ایسی ہوگی میسر علی کے بعد، کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید،
کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید، مسجد میں جا کے روئیں گے شبر علی کے بعد۔ زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، اجڑا ہے اس طرح سے مقدر علی کے بعد، اجڑا ہے اس طرح سے مقدر علی کے بعد۔ نوح علی کے پڑھتی رہی زینب حزین، نوح علی کے پڑھتی رہی زینب حزین، حجرے میں روز شمع جلا کر علی کے بعد۔ زینب یہ کہہ کے سوئے مدینہ چلی ظفر، زینب یہ کہہ کے سوئے مدینہ چلی ظفر، ہم کیا کریں گے کوفے میں رہ کر علی کے بعد، ہم کیا کریں گے کوفے میں رہ کر علی کے بعد۔ مجلس شہادت مولا کائنات میں شریک غم کرتے ہیں مشہور و معروف مرثیہ خواں لندن سے جناب نثار حیدر صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان ہمیشہ کی طرح تیزی سے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ مجھے ملال ہے کہ میں بوجہ اپنی خرابی صحت پچھلے 2-3 سالوں سے شرکت کے ثواب سے محروم رہا۔ اب صحت قدرے بہتر ہے اور امید ہے کہ مزید بہتری ہوگی۔ آپ تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کا طالب رہوں گا۔ مجلس شہادت مولا علی باقاعدگی سے منعقد کرنے والے ہمارے اسلم بھائی کی خرابی صحت بھی ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے مولا علی کے ہی دربار میں ان کی صحت کی دعا کریں۔ شکریہ۔ نثار حیدر۔ نوحہ گناہ ہے زینب مضطر علی کے بعد، نوحہ گناہ ہے زینب مضطر علی کے بعد، کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد، نوحہ گناہ ہے زینب، بیوہ اور یتیم رہے انتظار میں، بیوہ اور یتیم رہے انتظار میں، کتنے غریب
وہ بیٹھے تھے در پر علی کے بعد، کتنے غریب بیٹھے تھے در پر علی کے بعد، نوح گناہ ہے زینب، کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید، کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید، مسجد میں جا کے روئیں گے شبر علی کے بعد، مسجد میں جا کے روئیں گے شبر علی کے بعد، نوح گناہ ہے زینب، کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو، کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو، سحری نہ ایسی ہوگی میسر علی کے بعد، سحری نہ ایسی ہوگی میسر علی کے بعد، نوح گناہ ہے زینب، سب رونقیں بھی ہو گئیں رخصت علی کے ساتھ، سب رونقیں بھی ہو گئیں رخصت علی کے ساتھ، سونا کچھ اس طرح سے ہوا گھر علی کے بعد، سونا کچھ اس طرح سے ہوا گھر علی کے بعد، نوح گناہ ہے زینب، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی، بگڑا کچھ اس طرح سے مقدر علی کے بعد۔ مجلس مولا کائنات میں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو شریک غم کرتے ہیں۔ سامعین محترم،
اور ناظرین عظام، میں یہ جو مرثیے کے اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. یہ مجلس ہوتی تھی ہمارے دوست مبلغ اعضا حضرت اسلم ہاشم کی دولت خانے پر. اس دفعہ وہ کیونکہ وہ جو دنیا میں ایک وبا آئی ہوئی ہے اس کا شکار ہو کر بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں. آپ مومنین سے میں دعا کا خواستگار ہوں کہ ان کے لیے دعا فرمائیے. انشاءاللہ وہ اچھے ضرور ہوں گے اور پھر سے فرش اعضا اور فرش ولا پر اپنی ڈیوٹی دیں گے. میں آج کی تاریخ کے حوالے سے مولا کائنات کے مرثیے کے چند بند بلکہ اقتباس پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا حکم بلکہ حکم کی تعمیل ہے. لندن میں موجود میرے رفیق دیرینہ سمیع حیدر کی حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں. آپ حضرات درود میں بھیجیے محمد و آل محمد پر. عرض کرتا ہوں، 18ویں کی صبح قیامت کی تھی خبر، مرغابیوں نے پائے علی پا رکھے تھے سر، دامن پکڑ کے کہتی تھیں یا شاہ بحر و بر، پڑھیے نماز آج خدا را درون گھر. مولا سحر یہ تیرا شبی لے کے آئی ہے، جبریل کی فضا میں مسلسل دہائی ہے. واللہ آفاتہ بدر و حنین ہے، محراب بندگی میں عبادت کی زین ہے. لا ریب آپ قلب رسالت کا چین ہے، صوت عظام بنت محمد کے بین ہیں. بیت پیش کروں گا. اور حالات کر رہے ہیں اشارہ نہ جائیے، نوحہ کنا ہے صبح کو تارا نہ جائیے، نوحہ کنا ہے صبح کو تارا نہ جائیے. تو حضور بولے علی نماز کی نیت میں کر چکا، میں جانتا ہوں آج جو گزرے گا واقعہ، میرا قدم بڑھا ہوا پیچھے نہیں ہٹا، ہے میری کامیابی کا لمحہ رکا ہوا. پھر بیت پیش کروں گا. ہر قاتل سیاہی رات کی میں صبح نور ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں. ضربت کی شب تو میرے مصائب کی شب نہیں، حضور یہ شب ہے فتح مندی کی، رنج و تعب نہیں. دنیا سے کامیاب چلا مسترب نہیں، اور عبد خدائے پاک ہوں واللہ رب نہیں. خوگر ہوں رنج و غم کا کسی کو بتاؤں کیا، ارے مجھ پا گزر گئے جو مصائب سناؤں کیا، مجھ پا گزر گئے جو مصائب سناؤں کیا. اور میں منبر سلونی سے محو صدا رہا. جو پوچھنا ہے پوچھ لو اے قوم بے وفا، ازبر زمیں پا زیادہ فلک کا ہے راستہ، اللہ کا ارادہ ہے مجھ سے جڑا ہوا. بیٹھ دیکھیں پھر سے حضور، میں آشنائے علم لدنی ولی بھی ہوں، ارے حیدر ہوں بوتراب ہوں اور میں علی بھی ہوں. بند دیکھیے گا حضور، میری
کسی نے بات نہ مانی ستم کیے، منبر سے مجھ پر تیر بغاوت رواں ہوئے، وہ لوگ جو سدا میرے ٹکڑوں پر تھے پلے، افسوس میرے در پر وہی آگ لائے تھے، زخمی کیا بطول کو در بھی جلا دیا، کیسے نہ روؤں قبر نبی کو ہلا دیا۔ حضور دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں، اور کس کو خبر تھی آئے گا ایسا بھی انقلاب، امت نے مصطفیٰ سے کیا اتنا اجتناب، روتی تھی میرے حال پا زہرا با اضطراب، ارے کرتا تھا میں سلام تو ملتا نہ تھا جواب، سینوں میں اپنے بغض و عداوت کو پال کر کھینچی گئی رسن میری گردن میں ڈال کر، اب اور کیا مصائب مشکل کشا لکھوں، کوفے کی واردات لکھوں یا جفا لکھوں، اور اشکوں کی روشنائی سے کیا ماجرا لکھوں، پرسے کے لفظ کیسے حبیب خدا لکھوں، ارے 2.5 سر لیے علی مسجد سے گھر چلے، حسنین سر کو پیٹتے با چشمے تر چلے۔ اور حضور صرف دیوبند کی اور زحمت کہ ہمراہ تھے گلیم کے اصحاب مرتضیٰ، ماتم تھا شور گریہ تھا کوہرام تھا بپا، ناگاہ بوتراب نے حسنین سے کہا شہزادیوں کے رونے کی سنتا ہوں میں صدا، ارے نامحرموں کے کان یہ آہیں نہ سن سکیں، ارے زہرا کی بیٹیوں کی کراہیں نہ سن سکیں۔ پہنچے ابو تراب جو گھر میں لہو لہو کی بھائیوں سے زینب مستن نے گفتگو، ارے کس نے چلائی تیغ ستم، کون تھا عدو، ڈھونڈو کوئی طبیب کرے زخم کو رفو، ارے آنسو رواں ہیں چشمے چراغ منیر سے، ارے خون بہ رہا ہے فرق جناب امیر سے، خون بہ رہا ہے چرخ جناب امیر سے، مشکل کشا پکارے یہ رونے کی جا نہیں، زینب یہ میرا شہر ہے کرب و بلا نہیں، میں فخر کائنات ہوں مجھ کو فنا نہیں، زندہ بھی علی ہے یہ وقت بکا نہیں، ارے دل غم سے پھٹ رہا ہے میرا تیرے بین پر، ارے رونا ہے عمر بھر تجھے میرے حسین پر، یہ کہتے کہتے زرد ہوئے روئے مرتضیٰ، یہ کہتے کہتے زرد ہوا روح مرتضیٰ، بالی پہ آئی خاک بسر روح فاطمہ، ارے مرکز سے خاک اڑاتے چلے شاہ انبیاء، زینب کا ہاتھ تھام کے حیدر نے یہ کہا، ارے عاشور کی فضائیں ہیں میری نگاہ میں، زینب میرا حسین ہے تیری پناہ میں، زینب میرا حسین ہے تیری پناہ میں۔ آخری بند مقطع سے پہلے ام البنین کہتی تھیں ہاتھوں کو جوڑ کر، لونڈی ہوں آپ کی، لونڈی ہوں فاطمہ کی تو خادم میرا پسر، کیوں کرنا کی جناب نے اب بہت پا نظر، ام البنی سے بولے شہنشاہ بحر و بر، یہ ضامن ردا ہے میری زیب و زین ہے، ان بازوؤں کے سائے میں زندہ حسین ہے، ان
یہ ضامن ردا ہے میری زیب و زین ہے، ان بازوؤں کے سائے میں زندہ حسین ہے. ریحان قبل عید عجب سانحہ ہوا، گھر کربلا علی کا بنا قبل کربلا. ارے ناگاہ صحن کعبہ میں فرش ادا بچھا، واہ حسرتا کا شور اٹھا تا فلک گیا. واہ حسرتا کا شور اٹھا تا فلک گیا، رنج و الم کے تیر دلوں میں اتر گئے، مولائے کائنات جہاں سے گزر گئے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. مجلس شہادت امیر المومنین میں دنیائے نوحہ کے مشہور و معروف نوحہ خان جناب علی ضیاء رضوی صاحب کو اس پرسے میں شریک غم کرتے ہیں امریکہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ابھی 2 روز قبل سمیع حیدر سے لندن میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ انجمن فروغ رضا قدیمی مجلس بسلسلہ شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منعقد کرتی ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی ایک نوحہ پڑھ سکیں تو ہم اس کو آن لائن مرتب کر کے اور اس مجلس میں شامل کر لیں گے. اس سے پیشتر کے نوحے کا آغاز کروں. یقیناً یہ انجمن جو انجمن فروغ رضا کے نام سے منسوب ہے، اس کی بنیاد ہمارے دیرینہ ساتھی جناب اسلم ہاشم صاحب نے لندن میں ڈالی، اور اس سے پیشتر یہ پاکستان میں ہماری انجمن کے پروگرام سیکریٹری رہے. آج کل علیل ہیں. میں تمام مومنین اور مومنات سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں کل مومنین و مومنات جہاں جہاں کہیں پر بھی آباد ہیں اور بیمار ہیں، ان سب کو، اور خصوصی طور سے ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی جناب اسلم ہاشم کو جلد از جلد صحت کلی اور کاملہ نصیب فرمائے، اور جلد از جلد وہ بس صحت ہو کر اپنے گھر تشریف لائیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسی طریقے سے زندگی بسر کریں، اور اسی طریقے سے محمد والے محمد کی خدمت جو کر رہے ہیں وہ تبلیغ فروغ رضا کے سلسلے میں وہ کام جاری و ساری رکھیں. پر حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ جناب شاہد جعفر صاحب کا لکھا ہوا نوحہ ہے. اس کے چند بند پیش خدمت ہیں. ماتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے. ماتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے. ماتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے. دستک اجل سن کر زندگی ہراساں ہے. دستک اجل سن کر زندگی ہراساں ہے. ہر طرف اداسی ہے، ہر نگاہ ویراں ہے، اور
غم سے لرزاں ہے، ماتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، ماتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، آج گر گیا ہوگا پھر غلاف کعبے سے، آج گر گیا ہوگا پھر غلاف کعبے سے، بہ رہا ہے خون پیغم شاہ کے امامے سے، زخم فرق حیدر کا، زخم فرق حیدر کا اب خدا نگہباں ہے، ماتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، ماتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، فکر کربلا میں گم ہے علی سر بستر، فکر کربلا میں گم ہے علی سر بستر، غالباً نگاہوں میں ہے کوئی تہ خنجر، دیکھ کر سوئے عباس، دیکھ کر سوئے عباس، چشم شاہ گریاں ہے، ماتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، ماتمی فضائیں ہیں۔ سے شہادت امیر المومنین میں سنتے ہیں فضائل امیر المومنین اور مصائب امیر المومنین ممتاز عالم دین ہندوستان سے مولانا قمبر علی رضوی صاحب قبلہ سے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام وفزت برب الکعبہ صلوات۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، قریب و دور سے مجلس کو سننے والے، حضرت علی کے چاہنے والوں، انجمن فروغ ادا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی یہ سالانہ مجلس اعضا بسلسلہ شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، اس سال کرونا جیسی وبا کی وجہ سے کسی حسینیہ یا امام بارگاہ میں نہیں بلکہ آن لائن سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے نشر کی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ انجمن فروغ اعضا کے
روح رواں جناب اسلم ہاشم صاحب ہاسپٹلائز ہیں، خداوند عالم ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے اس مجلس کو میں 2 مرتبہ خطاب کر چکا ہوں اور مجلس کا وعدہ جناب اسلم ہاشمی صاحب نے لیا تھا۔ اس مرتبہ ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں کہ پروردگار ان کو اور جو اس مرض میں مبتلا ہو، پروردگار ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے اور اس وبا سے ساری انسانیت کو جلد سے جلد نجات دے دے۔ میں نے موضوع کی مناسبت سے مجلس کا عنوان کامیابی رکھا ہے اور گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت و بلاغت، مولائے کائنات، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو آپ نے 19ویں رمضان کو صبح کی نماز کے وقت جب ضربت لگی تو آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، رب کی اور بھی بہت سی نسبتیں تھیں، لیکن مولائے کائنات نے کسی اور نسبت کو نہیں استعمال کیا بلکہ کہا رب کعبہ۔ حالانکہ رب العالمین کی نسبت بھی موجود تھی، لیکن مولائے کائنات نے کعبے کی نسبت سے اپنے رب کو پکار کر بتایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مولائے کائنات کی ظاہری زندگی کا آغاز اگر خانہ کعبہ سے ہوا تو خانہ کعبہ سے لے کر آخری سجدے تک مولائے کائنات کی زندگی کامیاب رہی اور مولائے کائنات کی زندگی میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور کوئی بھی کامیاب انسان ہو، اس کی کامیابی کے کئی رخ ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں، سارے رخوں کو، سارے پہلوؤں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ایک عام کامیاب انسان کی کامیابی کے رخوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو وہ جو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہو، اس کی کامیابی کے رخوں کو مختصر سے وقت میں کیا ساری زندگی بھی ان کی کامیابیوں کا تذکرہ ہوتا رہے، تب بھی ان کی کامیابیوں کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو کعبے میں پیدا ہو، آغوش رسول میں آنکھ کھولے، دعوت ذوالعشیرہ میں سردار انبیاء کی رسالت کا گواہ بنے، بستر رسول پر سو کر مرضی الہی کا مالک بن جائے، جس کے لیے قرآن کی آیتیں ہوں جو مصداق آیہ تطہیر بھی ہو، مصداق آیہ مباہلہ بھی ہو، مصداق سورہ دہر بھی ہو، اور جو اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم آپ دیکھیں وہ آیہ ولایت کا بھی مصداق ہو، آیہ اطاعت کا بھی مصداق ہو، تو جس کے لیے پیغمبر یہ کہیں کہ جسے آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال اور میری رسالت کا دار و مدار دیکھنا ہے، مفہوم یہی ہے اس کا کہ یقیناً جو ناصر رسول ہو اسی پر پورے سلسلے کا دار و مدار ہے، تو جو تمام انبیاء کی صفات کا مظہر ہو، اس کی کامیابی کا بیان چند منٹوں میں کہاں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً قرآن کی آیتیں بھی ہیں مولا کائنات کے لیے، پیغمبر کی حدیثیں بھی ہیں مولا کائنات کے لیے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے مولا کائنات کے فضائل و محامد نہ بیان کیے ہوں اور مولا کائنات کی آفاقی اور باقی رہنے والی کامیابی کا اعلان نہ کیا ہو، چاہے اس میں ابن ابی الحدید معتزلی جیسا نہج البلاغہ کا شارح ہو کہ جس نے عجب طرح سے کہا کہ یا علی کیا کہنا آپ کا کہ صفتیں لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ کے پیچھے صفتیں بھاگتی ہیں، اور یا علی آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے غیر کی مدح کرتا ہوں تو وہ اس کی مدح نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اس کی مذمت ہو جاتی ہے، اور آپ کی جب میں تعریف کرتا ہوں تو بات تشبیہ سے آگے نہیں بڑھتی، تشبیہ
قصیدے کے اس جز کو کہتے ہیں جو مقدمتاً شاعر اس میں منزل تک جانے کے لیے ان اشعار کا سہارا لیتا ہے. یعنی ابھی مولا کائنات کی مدح کی منزل تشبیہ سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے, ابھی تو قصیدہ شروع بھی نہیں ہوا ہے. تو کیا کہنا اس کامیاب انسان کا کہ جس کے لیے عربی کے شعرا بھی, عربی کے ادیب بھی, فارسی کے لوگ بھی سب تعریف کر رہے ہیں. اور اگر آپ اردو دنیا میں آ جائیں تو چاہے علامہ اقبال ہوں, چاہے میر تقی میر ہوں, چاہے غالب ہوں, اور چاہے میر انیس آل اللہ مقامہ ہوں, یہ سب علی کی مدح کر رہے ہیں. اور ان مدح کرنے والوں میں اور کسی کا اگر نام نہ لوں اور صرف میر انیس آل اللہ مقامہ کا یہ بند پڑھوں, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کس شخص کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ کس شخص کے بارے میں سن رہے ہیں. یقیناً کان آمادہ ہیں, آشنا ہیں فضائل سننے کے لیے, لیکن یہ بند مجھے بہت پسند ہے جہاں میر انیس نے عجب طرح سے کہا کہ بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا, عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا, مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا, پایا در مراد تو بحر سخا کہا, ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے, کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. یاد رکھیے گا مجھ جیسے ادنا خطیب سے لے کر دنیا کا بڑے سے بڑا خطیب و مفکر اور ذاکر اپنے بیان سے علی کے فضائل کے سمندر میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی دو چار فضیلتیں غصب کر لے تو علی کے فضائل کے سمندر میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. آپ حضرات اپنے اعتبار سے جہاں آپ کو گفتگو پسند آئے نعرے لگا لیجئے یا علی کہہ دیجئے, اس لیے کہ آج یہ مخصوص مجلس ہے مولا علی کے حوالے ہے, اس لیے کہ اقبال نے کہا نعرہ حیدر نوائے بوزرس گرچہ از حلق بلال و قمبر است. نعرہ حیدر اسم ابوذر کی آواز ہے, چاہے وہ بلال کے گلے سے نکلے چاہے وہ قمبر کے گلے سے نکلے, تو ہم کم سے کم قمبری بن کر کے تو نعرہ حیدر لگا سکتے ہیں. ہاں عزیزان محترم, میں کامیابی کی بات کر رہا تھا تو رخ تو بہت سے ہیں, لیکن مختصراً میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا بزرگ ہے بتمام معنی, جو اس سے بزرگ شخصیت ہے بتمام معنی آدمی اس کی اطاعت کرے, آدمی اس کی فرما برداری کرے. تو علی کا معاملہ یہ ہے کہ علی خدا کے ولی ہیں, تو خدا کے علاوہ یا رسول کے علاوہ تو کوئی بھی مولا کائنات سے بڑا اور بزرگ نہیں ہے نا. تو آئیے یہی دو رخ دیکھ لیے جائیں, اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا علی کا خالق, علی کا مالک, علی کا رازق, اگر اس کے صفات کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو آپ نہج البلاغہ جیسی کتاب پڑھیں گے, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی کے معرفت رب کی منزل کیا ہے. لیکن اگر اطاعت و عبادت اور معرفت کی آپ بات دیکھیں گے تو کیا کہنا جو یہ کہے کہ لو کشف الغطا لمسست الیقینا, اگر حجاب آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. اور جو عبادت کی منزل پر کہے کہ پروردگار میں تیری عبادت شوق جنت میں نہیں کرتا, خوف جہنم میں نہیں کرتا, نہیں تو لائق عبادت ہے اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں, تو جو رب کے لیے, خالق کے لیے, مالک کے لیے, رازق کے لیے لائق ہونے کی بات کرے وہ بندہ کس کمال کی منزل پر ہوگا. یعنی علی اپنی عبادتوں کے ذریعے سے معاذ اللہ ہم لوگوں کی طرح سے اپنے خالق پر احسان نہیں رکھتے کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا مجھے کیا ملا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں پروردگار ہم شوق جنت میں تیری عبادت نہیں کرتے, خوف جہنم سے تیری عبادت نہیں کرتے, نہیں تو لائق عبادت ہے, یعنی یہ میرا فرض ہے کہ ہم تیری عبادت کریں. تو جو خدا تک کے معاملے میں اتنا خوددار ہو کہ اگر لائق ہو تو عبادت کرے, وہ کسی نالائق کی بیعت کیا کر لے گا. ظاہر سی بات ہے عزیزان محترم, بڑی جلدی میں اپنے پیغام کو پہنچا رہا ہوں, لیکن ایک رخ اور بھی ہے اطاعت کا کہ ویسے تو اطاعت و عبادت کی منزل اپنی جگہ, لیکن کیا کہنا اس بندے کے کمال کا کہ جب اس کا خالق اس پر فخر کرنے لگے اور اس کا خالق اس کو مبارکباد کے لیے ملائکہ کے سردار کو بھیجے. آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے یقیناً یہ کامیابی کا وہ رخ ہے کہ جس پر جتنی دیر تک آپ توجہ فرمائیں یا بیان ہوتا رہے آپ بھی نہ تھکیں گے, میں بھی نہیں تھکوں گا, لیکن وقت ذکر علی کے لیے کم پڑتا ہی ہے اور ہمیشہ کم پڑے گا. مجھے سننے والے جانتے ہیں کہ میں طویل گفتگو کا عادی نہیں ہوں, اور آج تو اور بھی مختصر کرنا ہے, اور وہ یہ کہ عزیزان محترم دیکھیے جب روزانہ 1000 تکبیر
تکبیروں کی آواز بلند کرنے والا، اس سے رسالت میں آپ کہتے ہیں کہ یا علی آج خدا نے کہا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، تم میرے بستر پر سو جاؤ. یہ ہے مفہوم عبادت کو سمجھنے والا، جو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر میں آپ کے بستر پر سوؤں گا تو پھر میری نمازوں کا کیا ہوگا. اس لیے کہ علی جانتے ہیں خالی اٹھنے بیٹھنے یا بھوکا رہنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ حکم خدا و رسول پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. ہاں عزیزان محترم، مولا کائنات بڑے سکون کے ساتھ اس بستر پر سو گئے، لیکن ادھر علی سو رہے ہیں، ادھر خالق کائنات بزم ملائکہ میں، وہی بزم ملائکہ جس میں کبھی یہ آواز بلند ہو چکی تھی کہ اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر موریزی کرے. اب جو کہا کہ ہے کوئی جو تم میں سے ایک بھائی اپنے بھائی پر جان قربان کرے، تفصیلات آپ کو پتا ہے، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ عزیزان محترم ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کہ ذرا زمین پر دیکھو، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر جان نثار کرنے میں کتنا فخر محسوس کر رہا ہے. اور جب ملائکہ نے دیکھا کہا جاؤ جا کر کے میری طرف سے مبارکباد دو. ملائکہ آئے ہیں، بخن بخن لگا ابن ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. ہاں عزیزان محترم، کیا کہنا اس بندے کی اطاعت کا، کیا کہنا اس بندے کی فرما برداری کا کہ جہاں خالق ملائکہ کے ذریعے سے مبارکباد پیش کر رہا ہے اور علی مرضی الہی کے مالک بن رہے ہیں. تو اگر اس منزل پر میں یہ کہہ دوں کہ یہ وہ منزل ہے جہاں کہا جا سکتا ہے کہ اعتبار توحید کا نام ہے علی، تو جو اعتبار توحید ہو جائے رب کی نسبت سے، اس سے بڑا کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے. اب آئیے رسالت مآب کی بات، یقیناً ہمارا درود و سلام ہو ان کے اوپر. دیکھیے یہ نور و ظہور میں دونوں بھائی برابر تو ہیں، انا والی من نور واحد کی بات بھی ہے، لیکن اس دنیا میں ظاہری زندگی میں نبی پہلے آئے ہیں، علی بعد میں آئے ہیں. اس لیے علی نے ساری زندگی نبی کو اپنا بڑا بھائی مانا ہے. اور یاد رکھ گا جس کا چھوٹا بھائی لائق ہوتا ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو زحمتیں نہیں دیا کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا علم نبی کا ویسا علی کا، جیسی شجاعت علی کی ویسی شجاعت نبی کی. ہاں عزیزان محترم، کیا کہنا اس علی کا، کیا کہنا اس علی کا جس نے اپنے بڑے بھائی کی ایسی فرما برداری کی کہ نبی نے کہا کہ یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. کیا کہنا. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کبھی ذکر علی کو ذکر نبی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. لوگ جانتے ہیں کہ میں اشعار کا سہارا لیتا ہوں کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. سبحان اللہ. ہاں عزیزان محترم، یہ وہ منزل ہے جہاں علی اور نبی ساتھ ساتھ ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ علی نبی کے چھوٹے بھائی ہیں. ہر منزل میں عزیزان محترم مولا کائنات نے اطاعت رسول کا حق ادا کیا ہے، چاہے وہ دعوت ذوالشیرہ کے وقت نصرت کا وعدہ ہو، یا کفار کے بچوں کے حملوں کا جواب ہو، یا بستر رسول پر سونا ہو. اور کیا کہنا اس کامیابی کے رخ کا کہ جہاں آپ نے دیکھا ہجرت کی شب نفس علی نفس خدا بنا ہے، تو مباہلے میں نفس علی نفس رسول بن گیا ہے. یہ دونوں رخ ایسے ہیں عزیزان محترم جہاں پر آپ جتنا بھی غور کرتے جائیں گے آپ کو لطف آتا چلا جائے گا کہ یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سا بندہ ہے، یہ کون سا عبد ہے جو ہر منزل پر یہ بتا رہا ہے کہ بزرگی کیا ہوتی ہے، اطاعت کیا ہوتی ہے، بندگی کیا ہوتی ہے. اور خدا سے بھی وہ داد تحسین وصول کر رہا ہے، اور اس کا بڑا بھائی بھی اس کی مدح و ثنا کر رہا ہے. عزیزان محترم یہ تو دو رخ ہوئے، لیکن ایک رخ اور میں بیان کروں گا، اور وہ یہ کامیابی کا رخ ہے کہ دیکھیے جہاں تک اپنوں کی بات ہے تو اپنے تو مدح و ثنا کرتے ہی ہیں، اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، ان کو تو تعریف کرنا ہی چاہیے. اگر ان کی بات آپ کریں گے تو عزیزان محترم کیسے کیسے لوگ سامنے آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، غیر بھی آئیں گے. بات تو جب ہی ہے کہ اپنے نہیں غیر بھی تعریف کریں، چاہے علی کا صبر ہو، چاہے علی کی شجاعت ہو، چاہے علی کی سخاوت ہو. یعنی جہاں غیر یہ فخر کرتے ہو کہ ہم علی کے سامنے سے بچ کر آ گئے، یہی ہماری شجاعت کی دلیل ہے.
اندازہ کر رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ تو بہرحال اپنوں کی اگر میں بات کروں گا تو میں کسے سناؤں آپ کو؟ میر تقی میر سناؤں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حیدری نہیں اسے ایمان ہی نہیں، جو حیدری نہیں اسے ایمان ہی نہیں، وہ ہو شریف مکہ مسلمان ہی نہیں۔ میں علی کو خدا نہیں جانا پر خدا سے جدا نہیں جانا۔ اور غالب عجب طرح سے کہتے ہیں عزیزان محترم، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری؟ جو فرشتوں کی سجائی ہوئی جنت میں جس طرح سے بڑے سے بڑا ڈیکوریٹر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اسی طرح سے جس کی مدح پروردگار کرے اس کی مدح کا حق بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر عزیزان محترم اگر آپ آ جائیں علامہ اقبال تک تو وہ تو عجب طرح سے کہتے ہیں کہ ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسماء علی دانت کے چیز، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم ہمارے نام آپ کے نام برائے نام ہوتے ہیں، لیکن علی کا کوئی نام برائے نام نہیں ہے۔ ہر نام میں ایک تاریخ ہے۔ علی ہے تو اس کی تاریخ، حیدر ہے تو اس کی تاریخ، صفدر ہے تو اس کی تاریخ، زوج بطول ہے تو اس کی تاریخ، حسنین کا بابا ہے تو اس کی تاریخ، کل ایمان ہے تو اس کی تاریخ، خیبر کی جان ہے تو اس کی تاریخ، خیبر کا فاتح ہے تو اس کی تاریخ، غدیر کا مولا ہے تو اس کی تاریخ۔ ہاں عزیزان محترم اگر میں بیان کو سمیٹوں ان جملوں میں تو بات واضح ہو جائے گی کہ ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، افق اسلام ذات علی، آفتاب اسلام ذات علی، مہتاب اسلام ذات علی، گواہ الوہیت ذات علی، گواہ رسالت ذات علی، آدم کا علم ذات علی، نوح کا تقوی ذات علی، ابراہیم کے خلت ذات علی، موسیٰ کی ہیبت ذات علی، عیسیٰ کا ظہور ذات علی، یوسف کا جمال ذات علی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا دار و مدار ذات علی۔ ذات علی ہے جو بولے تو امام ہے، چپ رہے تو قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، سمٹے تو نقطہ ہے، سوئے تو محافظ رسول ہے، جاگے تو فاتح خیبر ہے، چلتا رہے تو مسافر حج ہے، رک جائے تو مولائے غدیر ہے، یا یوں کہہ دوں سوئے تو لوگ نبی سمجھے، جاگے تو نصیری خدا سمجھے۔ یہ تو دوستوں کی بات ہو گئی عزیزان محترم۔ اب آئیے آخری منزل یہ ہے کہ دشمنوں کی بات اگر کی جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ خندق کا معرکہ کہ جب نبی سب کو جانے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، لگ یہ رہا تھا کہ اگر یہ سروں کو ہلائیں گے تو ان کے سروں پر سے پرندے اڑ جائیں گے۔ اور پھر جب علی گئے ہیں بار بار اٹھ رہے تھے لیکن تیسری مرتبہ جب علی جانے لگے ہیں تو عزیزان محترم آپ کو پتا ہے کہ نبی نے جاتے وقت یہ سند دی کہ آج کل کفر کے مقابل پہ کل ایمان جا رہا ہے، اور جب واپس آئے ہیں تو واپس آتے وقت بھی عجب سند دی گئی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ ہاں عزیزو معرفت کا جملہ ہے، سطح عمومی سے گفتگو شاید کچھ بلند ہو جائے۔ دیکھیے نبی نے کہا علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب افضل کا مرحلہ یہ ہے، بلندی کا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ بھی بلندی ہے، یہ بھی بلندی ہے، یہ بھی بلندی ہے، یہ بھی بلندی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس کی جیسی معرفت ہے وہ علی کو اتنا بلند سمجھ رہا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ بہرحال یہاں پر اگر میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہاں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دانم کے ادب بضبط راز است در پردہ خاموشی نیاز است اما چکنم میں تولا کہ تن استو برو افتد زمینہ۔ علامہ اقبال باب علی میں کہہ رہے ہیں کہ جانتا ہوں کہ راز کو چھپانے میں ہی نیاز مندی ہے۔ دانم کے ادب بضبط راز است، جانتا ہوں کہ ادب یہی ہے کہ راز چھپا رہے۔ در پردہ خاموشی نیاز است، خاموشی کے پردے میں ہی نیاز مندی ہے۔ اما چکنم میں تولا، لیکن کیا کروں کہ تولا کی میں تم دستو پر افتد زمینہ، اتنی تم تو گرم ہے کہ جام چھلکتا ضرور ہے۔ تو بھیا علی کے معاملے میں آدمی چھلکتا ضرور ہے، کوئی جلدی چھلک جاتا ہے، کوئی دیر میں چھلکتا ہے۔ ہاں اچھا یہ ہے کہ جلدی چھلک جائے، جلدی اپنی معرفت کا اظہار کر دے بس عزیزان محترم۔ تو اب وہ جہاں ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا رہی ہے، اور جب عمر کے لاشے پر اس کی بہن آئی ہے
تو یہ دشمن کی بہن ہے، لیکن یہ ہے علی کی کامیابی کا رخ۔ عزیزان محترم، میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں آ گیا کہ اب وہ امر اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ میں تیرا ماتم زندگی بھر کرتی، لیکن تیرے پاس اسلحوں کا پڑا ہونا، تیرے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے یعنی مسلح نہ کیا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا قاتل کوئی شریف النفس ہے۔ یہ ہے علی کی کامیابی۔ عزیزان محترم، آخری منزل، اور وہ یہ منزل ہے کہ جب 19ویں رمضان کو مولا علی کے سر پہ ضربت لگی ہے اور ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، تو آپ کو پتا ہے نا کہ مولا کائنات نے پوچھا ہے کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ سبحان اللہ، آپ مجھے بتائیں میں نے کیا کہا کہ جس کو امر جیسے کل کفر کی بہن شریف النفس کہے، ایسے شریف النفس کے سر پہ جو ضربت لگا دے تو کتنا بڑا شقی ہوگا۔ پیغمبر نے یہی کہا ہے کہ یا علی، آپ کو شقی ترین شخص قتل کرے گا، ضربت لگائے گا، مارے گا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، تو منزل کیا ہے کہ یا علی جو اتنا بڑا شقی ہو کہ آپ جیسے شریف النفس پہ تلوار اٹھا دے، آپ کے سر پہ ضربت لگا دے، وہ آپ کے خلاف بولنے میں کتنا دیر لگائے گا؟ کہا یہی تو میری کامیابی کا رخ ہے کہ میرا دشمن بھی میرے سر پہ ضربت تو لگا سکتا ہے لیکن میرے کردار پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ ہے علی کی کامیابی کی منزل، جہاں قاتل یہ کہہ رہا ہے کہ یا علی کیا کیا جائے، جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو وہ کیا کرے۔ تو گویا کہ ابن ملجم نے بھی اعلان کر دیا کہ علی کی دشمنی کا نتیجہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ بس عزیزان محترم، اب میں آپ کو اس منزل تک جو کہ لے آیا ہوں، تو آئیے اب میں بتاؤں کہ یہ ضربت کیسی ضربت تھی۔ ہاں عزیزان محترم، 18 رمضان کا روزہ مولا علی نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں افطار کیا ہے، اور افطار بھی کس طرح کا کیا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں اور مجلسیں سنیں گے بھی کہ کیا کہا کہ میری بیٹی میرے سامنے سے ایک غذا ہٹا لو، یہ پدر کی محبت تھی، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہا ہوگا کہ نمک ہٹا لے، شیر کا پیالہ رکھا رہے، لیکن شیر کا پیالہ ہٹوایا، یہ کس کے لیے ہٹوایا جا رہا ہے؟ قاتل کے لیے۔ ہاں آزادارو عجب گھرانہ ہے، علی قاتل کے لیے شیر کا پیالہ محفوظ کر رہے ہیں، اور حسین ابن علی آپ راستے میں جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے اس کے لیے مشکوں کے دہانے کھول رہے ہیں۔ یہ ہے کامیابی کو منزل کمال تک پہنچانے والے، یا کامیابی کو منزل کمال تک پہنچانے والا گھرانہ، چاہے نبی ہو یا علی ہو یا اولاد علی ہو۔ ہاں عزیزان محترم، اب پوری رات کس طرح سے گزری کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آزادارو، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مولا کبھی صحن خانہ میں جاتے ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں۔ اب بیٹی کا سوال تو آپ کو معلوم ہے نا، کچھ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، دیکھیے علامہ رشید ترابی مرحوم کی میں نے ایک مجلس سنی، مولا کائنات کی مجلس پڑھ رہے تھے شہادت کی، تو میں نے دیکھا کہ مصائب میں حیدر حیدر کے نعرے لگ رہے تھے، اس لیے کہ خوشی کے موقع پر فضائل کو سن کر نعرہ حیدر لگانا اور ہے، اور شہادت امیر المومنین کی مجلس میں مولا علی کی مصیبت کو یاد کر کے حیدر 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 کہنا اور ہے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ کہا بابا ہم نے آپ کو بڑے بڑے میدانوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کا یہ کیا میں کہہ سکتا ہوں حد ادب ہے۔ کہا بیٹی میں بڑے بڑے میدانوں میں تو گیا ہوں لیکن آج میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ہاں علی مسلح پر اس لیے کانپتے تھے کہ علی کو معرفت رب تھی، علی میدان میں کبھی نہیں کانپے، ذرا بھی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی آپ کو علم ہے نا، لیکن آج علی بتا رہے ہیں کہ منزل یہ کون سی ہوتی ہے، یہ منزل کون سی ہوتی ہے۔ میرے پاس الفاظ
خاص نہیں ہیں عزیزان محترم، لیکن بہرحال مختصر یہ ہے کہ صبح کے وقت جب آپ نکلنے لگے ہیں، آپ حضرات کے علم ہے، میں تو آپ کی یادوں کو تازہ کر رہا ہوں تاکہ آپ گریہ کر لیں، آپ مولا علی کو رو لیں، اور جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو، امام حسن اور امام حسین کو، اور پھر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو بھی پرسا دے لیں، اور ساتھ میں دعا بھی کر لیں کہ پروردگار اس وبا سے انسانیت کو نجات دے دے، اور اس مجلس کا انتظام کرنے والا، اس مجلس کا اہتمام کرنے والا بڑے سے بڑے خطیبوں اور نوحہ خانوں کو بلا کر مولا علی کی مجلسوں کا اہتمام و انتظام کرنے والا ہاسپٹلائز ہے، اور وہ آپ کا مداح ہے مولا، تو اس کو بھی شفا ملے۔ اسی طرح سے نماز کے ساتھ آپ کے بیٹے کی بھی مجالس کا سلسلہ، اور پھر وہ مبلغ عزا بھی ہے اور ماتم دار بھی ہے، نوحہ خان بھی ہے، ہاں عزادارو۔ اب اس کے بعد مولا علی آئے ہیں، اور جب چلنے لگے ہیں تو مرغابیوں نے دامن پکڑا ہے، زنجیر در نے اپنے حصار میں لیا ہے۔ یہ ہے علی جو چلتے چلتے کہہ رہے ہیں میری بیٹی ان کا خیال رکھنا ورنہ ان جانوروں کو آزاد کر دینا۔ آزادارو مولا علی مسجد میں آئے ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے نا کہ مولا علی مسجد میں آئے ہیں، ابن ملجم مرادی ملعون کو آپ ہی نے بیدار کیا ہے، اب ابھی سجدے میں سر گیا تھا۔ اختلاف مستحب کے واجب نماز میں اس میں نہیں لے جاؤں گا آپ کو، لیکن بہرحال مولا علی کے سر پہ ضربت لگی اور آپ کی آواز بلند ہوئی، فستو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور جبریل نے صدا بلند کی کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، آزادارو تمام ہو گئی گفتگو۔ اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ زخمی عالم میں گلیم یعنی کمبل میں رکھ کر آزادارو مولا علی کو لایا گیا ہے، چاہنے والوں کو واپس کیا گیا۔ میں کہوں گا یہاں تو چاہنے والوں کو واپس کیا جا رہا ہے، لیکن 61 ہجری یہی کوفہ ہوگا، اور اسی مولا کی بیٹیاں بیردہ دربار میں آئیں گی۔ آزادارو مجلس تمام ہو گئی، کئی دن نہیں، صرف 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کا دن گزرا، اور 21ویں، اس دوران بھی مولا علی کی وصیتیں بھی جاری ہیں، ملاقات کرنے والے بھی آ رہے ہیں، منع بھی کیا جا رہا ہے تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آزادارو آپ کو پتا ہے نا کہ جب جراح نے کہا کہ اگر تھوڑا دودھ ہوتا، جام شیر ہوتا، آزادارو ادھر اس خواہش کا یا اس سفارش کا اظہار ہونا تھا کہ یتیم بچے اور بیوائیں یہ سب محبت علی میں شیر کا جام، دودھ کا پیالہ لے کر آ گئی۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کے جراح نے ذرا سی بات کہی، شیر کے جام آ گئے، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں آپ کا بیٹا اپنے ششماہے کے لیے سوال آپ کر رہا ہے، لیکن سوال آپ کے بدلے میں اسے پانی نہیں بلکہ تیر مل رہا ہے۔ آزادارو 21ویں رمضان آ گئی، مختصر سے مجمع میں مولا علی کو نجف میں جا کر کے دفن کر دیا۔ آزادارو امام کی سفارش یہی ہے، 8ویں امام کی، کسی غریب کی غربت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو رو لیا کرو۔ آپ مولا علی کے روضے سے بھی امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں نا۔ مجلس تمام، میں کہوں گا مولا علی مختصر مجمع کے ساتھ صحیح آپ کو آپ کے بیٹوں نے جا کر کے دفن کر دیا، لیکن ہائے آپ کا لاڈلا زہرا کا مظلوم حسین، اس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ بیٹا ہے ضرور، لیکن وہ اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ والیا وا حسینا وا مظلوما، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مجلس شہادت امیر المومنین میں اب ہم نوحہ خانی کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان جناب
علی یزداں رضوی صاحب کو شریک غم کرتے ہیں۔ ان کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ نوح خان ڈاکٹر شبیر تیجانی اور ڈاکٹر عباس تیجانی کو شریک غم کرتے ہیں، اور الوداعی نوح خانی بین الاقوامی نوح خان دنیائے نوح خانی کا ایک بڑا نام جناب علی ضیاء رضوی صاحب سے اس مجلس عزا کی الوداعی نوح خانی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا بزرگوار کے لیے، درود محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ خادم فرش عزا و فرش ولا، ہماری انجمن غمخواران عباس کے سابقہ پروگرام سیکریٹری اور انجمن فروغ عزا کے بانی، میری مراد میرے استاد جنہوں نے مجھے بچپن میں ٹیوشن دیا، اسلم ہاشم صاحب جو کہ علیل ہیں، آپ تمام سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں بحق کے محمد وال محمد، شاردہ معصومین علیہ السلام، پنجتن پاک و بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کو جلد از جلد مکمل صحتیابی عطا ہو، اور جو بھی مومنین بیمار ہیں ان کو بھی مکمل صحتیابی عطا ہو۔ ایک دفعہ درود سے نواز دیجیے گا، بارے دیگا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ داخلے ثواب ہونے کے لیے، شامل غم ہونے کے لیے اپنے استاد سید علی ضیاء رضوی اپنے چچا کا نوحہ میں آپ لوگ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں ذرا، اور جو میرے دوست احبابیاں موجود ہیں میرے ساتھ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میرا ساتھ دیں نوحے میں۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، غوث سے زینب ندا، غم سے ہے زینب ندا، بول دیے سر کے بال، بول دیے سر کے بال، کہتی ہے یہ پرملا، کہتی ہے یہ پرملا، دیکھو تو بابا کہاں، دیکھو تو بابا کہاں، دیتے ہیں جبریل یہ کیسی ندا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، دیکھو تو حسنین جا، دیکھو تو حسنین جا، بابا کو گھر میں تولا، بابا کو گھر میں تولا، کیسا لگا سر پہ گھا، کیسا لگا سر پہ گھا، مجھ کو خدا را بتا، مجھ کو خدا را بتا، پوچھو تو جراح سے ہوگی شفا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، اشتر غم دل پکھا، اشتر غم دل پکھا، دوڑ کر حسنین آ، دوڑ کر حسنین آ، دیکھا جب حال ہا، دیکھا جب حال ہا، منہ میں ہے بابا نہا، منہ میں ہے بابا نہا، فرش سے تارش ہے میں شر بابا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے
سے یہ پہ ہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پہ ہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آئے قیامت ہوئی آئے قیامت ہوئی ایک ستم کی چلی ایک ستم کی چلی مارا لیے ولی مارا لیے ولی دریا ہے روح نبی دریا ہے روح نبی ایسی لائنے یک جور و جپا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پہ ہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پہ ہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا اے میرے زخمی ماں اے میرے زخمی ماں تم پہ درود و سلام تم پہ درود و سلام خوب کی تبلیغ دے دیا قاتل کو جان دے دیا قاتل کو جان ہوگا انیس ایسا کوئی پیشوا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ مجھے ڈر نہیں لگتا میں دل سے ہوں کہتا کہ عشق علی میں تقیہ نہیں ہوتا میں ہوں تیرا شیعہ میں ہوں تیرا شیعہ زہرا کی دعا ہے سرور کی عطا ہے یہ دل نہیں میرا یہ کرب و بلا ہے یہ ذکر سے جاری ہر غم کی دوا ہے ماتم غم شبیر یہ رب کی رضا ہے میں ہوں تیرا شیعہ میں ہوں تیرا شیعہ حق پر تو عمل کرنا فتوے لگا کر عباس کا پرچم ہاتھوں میں اٹھا کر دل سے تو وفا کر ہر موڑ پہ آ کر جگ جیت لے سارا دنیا کو بتا کر میں ہوں تیرا شیعہ میں ہوں تیرا شیعہ یہ سب کو بتاؤ خود سے نہ چھپاؤ ظالم ہے جو قاتل سر اس کا جھکاؤ قرآن کے گھر کا در جس نے جلایا تم کر کے تبرا اسے خاک ملاؤ میں ہوں تیرا شیعہ میں ہوں تیرا شیعہ ہندو و مسلمان ہر ایک قبیلہ شبیر کے غم میں کہتا ہے خدا را ماتم میری تقدیر ماتم میری قسمت ماتم میری تفسیر تربت کا اجالا میں ہوں تیرا شیعہ میں ہوں تیرا شیعہ مجھ پر یہ بھرم ہے زہرا کا کرم ہے اونچائے رہے گا سرور کا علم ہے یہ اشک ازا ہے ہر آنکھ جو نم ہے یہ رونا ہمارا باطل پہ ستم ہے میں ہوں تیرا شیعہ میں ہوں تیرا شیعہ یا حیدر کرار یا حیدر کرار
مسجد اداس منبر کوفہ اداس ہے، تر خون میں خدا کے ولی کا لباس ہے، روتا ہے آسمان زمین غم سے پھٹ گئی، جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی، مارے گئے علی، مولا کائنات پہ تلوار چل گئی، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار۔ مسجد میں روزہ دار پر کیسا ستم ہوا، کعبے سے آ رہی ہے صدا وہاں مصیبت، غم سے نبی کی قبر بھی اب کانپنے لگی، جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی، مارے گئے علی، مولا کائنات پہ تلوار چل گئی، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار۔ ہائے ہائے یتیم شب رو شبیر ہو گئے، عباس دل کو تھام کے روتے ہوئے چلے، سر سے ردائے زینب کلثوم گر گئی، جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی، مارے گئے علی، مولا کائنات پہ تلوار چل گئی، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا شب جاگر بان سحر گریہ کنا ہے، شب جاگر بان سحر گریہ کنا ہے، مخلوق خدا مائل فرد یاد و فغاں ہے، مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے، مابین زمین آسماں محشر کا سما ہے، 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے، تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کام، اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم، اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم، فارغ جو تہجد سے ہوئے فاتح خیبر، اور صحن میں آئے جو ہی حجرے سے نکل کر، بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کا باہر، ہوتا کہ ادا فجر کا وہ فرض مقرر، مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو، گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کرار، اس انس کی دے تم کو جزا خالق غفار، نالے نہ کرو صبر کرو اے میری غمخوار،
جو وقت معین ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار، دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برساؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، اس حکم کے پاتے ہی غرض ہو گئی مجبور، اور ہٹ کے کھڑی ہو گئی دروازے سے کچھ دور، منقار زمین پر وہ پٹکتی رہی رنجور، فریاد و فغاں جاری رہی لب بدستور، القصہ چلے گھر سے علی مسجد کوفہ، صد چاک تھا 19ویں کی فجر کا سینہ، صد چاک تھا 19ویں کی فجر کا سینہ، پہنچے جو ہی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر، اوندھا پڑا سوتا ہے لئی ایک زمین پر، جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے حیدر، اٹھ پیرو ابلیس شقی اور ستمگر، معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ، یہ کہہ کے عزا دینے لگے خلق کے مولا، محراب عبادت میں ہوئے زیب مصلی، مصروف ہوئے طاعت حق میں شہ والا، تھی فجر کی پہلی ہی رکعت پہلا وہ سجدہ، تلوار عقب سے بن ملجم نے لگائی، دو پارا کیا سر کو جبیں تک اتر آئی، دو پارا کیا سر کو جبیں تک اتر آئی، سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے جلاد، کیا کر دیا یہ خانہ حق میں ستم ایجاد، کی حق کے ولی پر یہ بھلا کس لیے بیداد، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد، اس شور فغاں کو سنا حسنین نے جزام، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، حسنین نے آلودہ باپ کو پایا، وہ بین کیے جس کے منہ کو جگر آیا، پھر ایک چٹائی پغرض ان کو لٹایا، غمخاروں نے زخمی شہ صفدر کو اٹھایا، گھر لائے مبادا کہیں حالت نہ بگڑ جائے، سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے، سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے۔ مجلس شہادت امیر المومنین کے انعقاد میں انجمن فروغ اعضا کے تمام ممبران نے بھرپور محنت کی، بالخصوص جناب سمیع حیدر صاحب جنہوں نے تمام ان نامور شخصیات کو اس پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب کریم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن فروغ اعضا کے روح رواں مبلغ اعضا اسلم ہاشم صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ خصوصی دعا فرمائیں، اللہ رب کریم انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ ایک دفعہ پھر فروغ عزاداری کے لیے کام کرتے رہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔